امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بغداد میں تشریف لے آئے اور بغداد میں اس عظیم مسجد میں تشریف لے گئے جس کے ساتھ ہی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر ہے۔ بہت بڑی مسجد ہے، وہاں بہت بڑا مدرسہ ہے حضرت کا، میں نے الحمدللہ دیکھا ہے۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ عادت تھی کہ امام نہیں بنتے تھے۔ آج کل ہمارے یہاں تو شوق ہوتا ہے نا جی کہ میں امام پڑھوں، لوگوں کو پتہ لگے فلاں نے نماز پڑھائی کی۔ امام صاحب کہتے ہیں میں امام نہیں بنتا، شاگردوں کو کہتے تم پڑھا دو، تمہارے پیچھے پڑھ لوں گا، میں خود نہیں پڑھتا۔ بڑا زور لگایا شاگردوں نے، انہوں نے کہا بھائی نہیں، مجھ سے سارے مقتدیوں کا بوجھ نہیں اٹھایا جاتا، میں اپنا بوجھ تو اٹھا لوں۔ تو بہرحال جب بغداد تشریف گئے، اللہ کی شان ہے کہ وہاں نماز کا وقت ہو رہا تھا، تو ابھی اذان شروع ہوئی اور امام صاحب جا کے جلدی سے مصلی پہ کھڑے ہو گئے۔ طالب بھی حیران، لوگ بھی حیران کہ امام صاحب تو کبھی امام بنتے نہیں، آج تو قبضہ کیا ہوا مصلی پہ، ابھی اذان ہو رہی ہے اور پہلے تشریف لے گئے ہیں۔ خوش بھی ہوئے کہ الحمدللہ ہمیں ایک امام متقی، مجتہد، محدث، مفسر، عابد، زاہد کے پیچھے نماز پڑھنے کا موقع ملے گا۔ امام شافعی پتہ ہے کون آدمی ہے؟ رمضان کے مبارک مہینے میں روزانہ ایک قرآن کا ختم کرواتے تھے۔ بہرحال لوگ خوش بھی ہوئے کہ چلو الحمدللہ نماز پڑھا لی۔ تو جو قابل حجت شاگرد ہوتے ہیں انہوں نے کہا کہ امام صاحب آج آپ کو کیسے شوق ہو گیا؟ فرمانے لگے استحییت من صاحب ھذا القبر، اس قبر والے سے میں نے حیا کیا ہے، کیونکہ اس کے مسلک میں مقتدی پہ فاتحہ پڑھنا نہیں ہے، لیکن امام کے پڑھنے میں تو کسی کو اختلاف نہیں نا۔ میں نے کہا اگر میں مقتدی بنوں اور فاتحہ پڑھوں تو اس کا مخالف بنوں، اور اگر میں فاتحہ نہ پڑھوں تو پھر اپنا مسلک چھوڑوں۔ میں نے کہا امام بن جاؤ، امام میں تو کوئی جھگڑا نہیں، تو اس لیے امام کی فاتحہ پڑھنے میں تو کوئی جھگڑا ہے ہی نہیں نا، وہ سب کے نزدیک پڑے گا۔ تو یہ ادب تھا ایک دوسرے کا۔ اللہ تبارک و تعالی ان سب پہ کروڑوں